بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 4th کلاس کی انگلش پڑھیں گے، لیسن نمبر 4۔ یہ چیپٹر نمبر 4 ہے، دا پرائڈ آف پاکستان، پاکستان کا فخر۔ تو یہ بیسکلی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے، ابتدائی طالب علم جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں عموماً تو ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو میرے پاس پہ بعض گھر کے بچے پڑھتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے تاکہ وہ سب یاد کر سکیں، یہ ویڈیو سن کے میں ویڈیو جو ہے نا یہ بنا دیتا ہوں۔ بس یہ مقصد ہے کہ پڑھنا آ جائے اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آ جائے، کیونکہ میں چیزیں سکھاتا ہوں ٹرانسلیشن کی مدد سے۔ بہت سے میتھڈ ہیں سکھانے کے، بہرحال یہ میرا میتھڈ ہے تو اس کے مطابق میں چیزیں دیکھتا ہوں اور ڈیل کرتا ہوں۔ فائنلی، بالآخر، دا ڈے کیم، وہ دن آ گیا، وین، جب، وی ٹک دا اسکول بس، ہم نے اسکول بس لی۔ ٹیک کا معنی ہوتا ہے لینا، سیکنڈ فارم ہے ٹک، یہ ٹیک، ٹک، ٹیکن، یہ سیکنڈ فارم جو ہوتی ہے نا یہ ماضی میں استعمال ہوتی ہے، پاسٹ میں، پاسٹ انڈیفینٹ میں۔ وی ٹک دا اسکول بس، ہم نے اسکول کی بس لی، ٹو گو، جانے کے لیے، ٹو گو، جانے کے لیے، فار آور ہسٹوریکل ٹرپ، اپنے تاریخی دورے کے لیے، ٹو گو، روانہ ہونے کے لیے، ٹو، دورہ کدھر کا تھا، ٹو پاکستان آرمی میوزیم، افواج پاکستان، یا پاکستان کی فوج کے عجائب گھر کی طرف، یعنی پاکستان آرمی میوزیم کی طرف تاریخی دورے پر روانہ ہونے کے لیے وی ٹک دا اسکول بس، ہم نے اسکول کی بس لی۔ تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے الفاظ کا ایسے، وی ٹک، ہم نے لی، دا اسکول بس، اسکول بس، ٹو گو، فار آور ہسٹوریکل ٹرپ، اپنے تاریخی دورے کے لیے روانہ ہونے کے لیے، ٹو پاکستان آرمی میوزیم، پاکستان کی فوج کے عجائب گھر کی طرف جو دورہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ میوزیم کدھر ہے؟ پاکستان آرمی میوزیم لاہور میں، یعنی لاہور کے جو میوزیم ہے۔ مائی کلوز فرینڈ، میرا قریبی دوست، اینڈ کلاس میٹ، اور کلاس کا ساتھی، تاشف، براٹ از ڈائری، وہ بھی لایا اپنی ڈائری، along with him، اپنے ساتھ۔ برنگ کا معنی ہوتا ہے لانا، برنگ، براٹ، یہ سیکنڈ فارم ہے، براٹ از ڈائری، اپنی ڈائری لایا، with him، اپنے ساتھ۔ اٹ واز his hobby، یہ اس کا مشغلہ تھا، کیا؟ ٹو کلیکٹ پکچرز، تصویریں جمع کرنا، اینڈ انفارمیشن، اور معلومات، اباؤٹ پاکستان آرمی، پاکستان کی فوج کے بارے میں، ایز، کیونکہ his uncle was an army officer، اس کا انکل، اس کا چچا، وہ ایک آرمی یا فوج کا وہ افسر تھا، فوجی افسر تھا، تو اس لیے اس کو جو ہے نا یہ شوق تھا کہ فوج کے بارے میں وہ بھی جانے۔ آئی ٹو، میں نے بھی، ایگرلی، شوق سے، وانٹڈ، ارادہ کیا، ٹو نو، جاننے کا، مور، مزید، اباؤٹ دوز گریٹ ہیروز، ان بڑے ہیروز کے بارے میں، بہادر شخصیات کے بارے میں، ہو سیکریفائس دیئر لائفز، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، فار دا کنٹری، ملک کے لیے۔ تاشف کا انکل، ہیڈ ٹولڈ از، اس نے ہمیں بتایا تھا، ڈیفرنٹ سٹوریز، اس نے ہمیں بتائی تھیں مختلف کہانیاں، اباؤٹ پاکستانی سولجرز، پاکستانی فوجیوں کے بارے میں، اینڈ دا آرمی میوزیم، اور فوج کے عجائب گھر یا میوزیم کے بارے میں۔ سنس دیٹ ڈے، اس دن سے، بوتھ آف از، ہم میں سے ہر ایک، ہیڈ بین ویٹنگ، انتظار کر رہا تھا، امپیشنٹلی، بے صبری سے، ٹو میٹ دوز 11 ہیروز، ان 11 ہیروز یا بہادر شخصیات کو ملنے کے لیے، فرام دی آرمڈ فورسز، جو مسلح افواج میں سے تھے، ہو لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، ٹو گارڈ دا سیکرڈ لینڈ آف پاکستان، ٹو گارڈ، حفاظت کرنے کے لیے، کس کی؟ پاکستان کی سیکرڈ، مقدس، لینڈ، سرزمین کی یا زمین کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو
تو آپ نے ترجمہ ایسے یاد کرنا ہے, سنس دیٹ ڈے, اس دن سے, بوتھ آف us had been waiting, یعنی جو الفاظ جن کا تعلق آپس میں ہے نا, کوشش کریں ان کو ملا کر پڑھیں اور ترجمہ بھی ان کا اکٹھا کریں. ہم میں سے ہر ایک انتظار کر رہا تھا, ویٹنگ امپیشنٹلی, بے صبری سے انتظار کر رہا تھا, کس چیز کی؟ ٹو میٹ دوز 11 ہیروز, ان 11 بہادر شخصیات کو ملنے کی, فرام دی آرمڈ فورسز, جو مسلح افواج میں سے تھے, ہو لیڈ ڈاؤن, لے سیکنڈ فارم ہے لیڈ, لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز ٹو گاڈ دا سیکرڈ لینڈ آف پاکستان. دا ریسٹ آف آور کلاس میٹس, ہمارے کلاس کے ساتھیوں میں سے باقی, ریسٹ کا معنی یہاں پہ باقی, ور آلسو ویری ایکسائٹیڈ, باقی بھی, آلسو بھی, ویری ایکسائٹیڈ, بہت پرجوش تھے. وی ارائیوڈ ایٹ دا میوزیم, ہم عجائب گھر پہنچے, ایٹ اراؤنڈ 10 AM, صبح 10 بجے. وین آئی انٹرڈ دا میوزیم گیٹ, جب میں عجائب گھر کے دروازے پہ, جو بڑا دروازہ اس پہ میں داخل ہوا, اس میں داخل ہوا, آئی واز امیزڈ, میں حیران ہو گیا, ٹو سی مینی آرمی کرافٹس, ہاں میں حیران ہوا, ٹو سی دیکھ کر بہت سی افواج کی, آرمی افواج کی, کرافٹس دستکاریاں, ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں, ان فرنٹ آف می, اپنے سامنے. ایوری تھنگ سیمڈ ریئل, ہر چیز دکھ رہی تھی ریئل, حقیقی. دیر ور مینی بگ گیلریز, ہیوج سلیبس اینڈ والز, وہاں پر تھی بہت سی, مینی بہت سی, بگ بڑی بڑی, گیلریز گیلریاں, ہیوج بڑی بڑی, سلیبز, سلیب کہہ لو, سلیب بھی اس کا ترجمہ کر لو, سلیبز, اینڈ والز, اور دیواریں. اچھا یہ جو سلیبز ہے نا, اس کا ترجمہ میں سلیں بھی کرتے ہیں, سلیں کر لیں آپ, بڑی بڑی سلیں, لیکن ہمارے اردو زبان میں وہ سلیب کا لفظ ہی ہم نہیں, چونکہ انگلش والا ادھر مطلب استعمال کرتے ہیں, تو سلیب کو معنی سلیب کر لیں یا پھر سلیں کر لیں, ٹھیک ہے. دیز گیلریز, یہ گیلریاں, اینڈ سلیبز, اور سلیبز یا پھر سلیں, اینڈ ہیڈ ڈفرنٹ نیمز, رکھتی تھیں, یعنی ان کے تھے مختلف نام. کیا نام تھے؟ ری برتھ آف اے نیشن, ایک قوم کی ری برتھ, حیات نو. ری کا معنی ہوتا ہے دوبارہ, نئے سرے سے. برتھ کا معنی ہوتا ہے پیدائش, ری برتھ, دوبارہ پیدا ہونا. آف اے نیشن, ایک قوم کا. دا قائد, ایک نام تھا دا قائد. اینڈ دا آرمڈ فورسز, اور ایک نام تھا دا آرمڈ فورسز. شہدائے کارنر, شہداء کا کارنر, یہ بھی ایک نام تھا. نشان حیدر گیلری, یہ بھی ایک گیلری تھی. لائف ایٹ سیاچن, سیاچن پہ زندگی, یہ بھی ایک نام تھا. کشمیر کارنر, یہ بھی ایک نام تھا, ETC. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہے نا, دیز گیلریز اینڈ سلیبز ہیڈ ڈفرنٹ نیمز, آگے 2 نقطے لگے ہوئے ہیں, ان کے مختلف نام تھے. وہ کون کون سے تھے؟ ری برتھ آف اے نیشن, یہ تھا ایک قوم کے حیات نو, یعنی یہ اوپر اس میں اس سے متعلقہ چیزیں تھیں. آگے دی قائد, ایک کے اوپر یہ تھا, یہ نام لکھا ہوا. دی آرمڈ فورسز, ایسے باقی نام لکھے ہوئے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آن گیٹنگ انسائڈ دا میوزیم بلڈنگ, عجائب گھر کے عمارت میں, انسائڈ عمارت میں, گیٹ داخل ہونا, داخل ہونے پر, آئی میں نے, فرسٹ سب سے پہلے, سا دیکھے, 4 کیپچرڈ انڈین ٹینکس, 4 پکڑے ہوئے انڈیا کے ٹینک, یعنی انڈیا کے 4 پکڑے ہوئے ٹینک دیکھے. ا بریف ہسٹری آف دا انکاؤنٹرز, جھڑپوں کی مختصر تاریخ. انکاؤنٹرز, جھڑپیں. ان وچ, جن میں, دیز انڈین ٹینکس, یہ انڈیا کے ٹینکس, ور کیپچرڈ, پکڑے گئے, واز ڈسپلیڈ, وہ مختصر تاریخ, واز ڈسپلیڈ, وہ نمایاں تھیں, نیئر دیم, ان کے قریب ہی, یعنی وہ ٹینکوں کی جو ہسٹری ہے نا وہ ساتھ ہی لکھی ہوئی تھی. ایچ اینڈ ایوری اسٹوری ٹولڈ از اباؤٹ بریوری آف آور سولجرز, ہر ایک کہانی نے, ٹولڈ از, ہمیں بتایا, ٹیل, ٹولڈ سیکنڈ فارم ہے, اباؤٹ بریوری آف آور سولجرز, اپنے فوجیوں کی بہادری کے بارے میں. کون سے فوجی؟ ہو فاٹ فار دا کنٹری, جو لڑے فار دا کنٹری, ملک کے لیے. ایز مینشنڈ بیفور, جیسا کہ بیان کیا گیا پہلے. مینشن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیان کرنا.
ون آف دا گیلریز واز نیمڈ، گیلریوں میں سے ایک کو نام دیا گیا تھا ری برتھ آف دا نیشن، یہ والا نیم. آئی واز سرپرائزڈ، میں حیران تھا، ٹو سی دیکھ کے لائف سائز پورٹریٹس آف دی قائد اعظم، قائد اعظم کا لائف سائز بڑے سائز کا قدآور پورٹریٹس جو ہے نا اس کے ان کی تصاویر، ایڈریسنگ کہ وہ خطاب کر رہے ہیں دا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو، ایڈریسنگ وہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. جب ہمارا ملک بنا تھا نا تو اس وقت ملک کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اس بک لکھنے کے لیے، یہ بچوں کو میں بتا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں کنسٹیٹیوشن، جس میں سارے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ ایک ملک کو کیسے چلائیں گے، کیسے ڈیوائیڈ کریں گے، ادارے آپ کیسے بنائیں گے. تو جن لوگوں نے اس کو لکھنا تھا ان کو نام دیا گیا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایڈریسنگ دا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. یہ کنسٹیٹیوئنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. آن اگست 11 1947، 11 اگست 1947 کو وہ خطاب کر رہے ہیں اور ان کی وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تصویر لگی ہوئی ہے. دس گیلری واز ٹیلنگ اے اسٹوری آف اسٹرگل فار فریڈم، یہ گیلری واز ٹیلنگ بتا رہی تھی اے اسٹوری آف اسٹرگل فار فریڈم، آزادی کی جدوجہد کی کہانی، تھرو پینٹنگز کے ذریعے، فوٹوگرافس تصاویر کے ذریعے، اینڈ بریف انفارمیشن اور مختصر انفارمیشن معلومات کے ذریعے. آئی سا میں نے دیکھے اے فیو مور سیکشن چند مزید حصے. آئی سا سی کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، سیکنڈ فارم ہے سا. آئی سا ماضی میں ترجمہ کریں گے. آئی سا میں نے دیکھے اے فیو چند، مور مزید، سیکشن حصے، دیر وہاں پہ، اینڈ فائنلی وینٹ ٹو دا نشان حیدر گیلری، اور آخر میں وینٹ ٹو گیا، گو وینٹ گون جانا، گو کا معنی جانا ہوتا ہے نا سیکنڈ فارم میں، اور بالآخر میں گیا ٹو دا نشان حیدر گیلری، نشان حیدر گیلری کی طرف. ہیئر یہاں پہ آئی کیم ٹو نو، مجھے علم ہوا، اباؤٹ دا نشان حیدر، نشان حیدر کے بارے میں، اینڈ اٹس ویلیو اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں. کم ٹو نو کا معنی ہوتا ہے جاننا، کم ٹو نو کا کیا معنی ہوتا ہے جاننا. کم کیم سیکنڈ فارم ہے. آئی کیم ٹو نو مجھے علم ہوا، میں نے جانا، اباؤٹ دا نشان حیدر، نشان حیدر کے بارے میں. آور ٹیچر ٹولڈ از، ہمارے استاد نے ہمیں بتایا، دیٹ یہ بات بتائی کہ دس ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، یہ سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز، از ایوارڈڈ، یہ دیا جاتا ہے ٹو دوز سولجرز اینڈ آفیسرز آف دی آرمڈ فورسز، مسلح افواج کے ان افسروں اور ان فوجیوں کو. ترجمہ آپ نے ایسے کرنے، آف کے بعد والے کا ترجمہ پہلے کر کے پھر آف سے پہلے جو الفاظ ہیں آپ ترجمہ اس کا کریں گے. مسلح افواج کے ان فوجیوں اور افسروں کو، کون سے؟ ہو سیکریفائس دیئر لائفز، جو اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں، فار دیئر کنٹری، اپنے ملک کے لیے، ان این ایکسٹرا آرڈینری ایکٹ آف بریوری، بہادری کے غیر معمولی عمل میں. بریوری بہادری، ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی ایکٹ عمل. نشان حیدر مینز، نشان حیدر کا مطلب ہے مارک آف دا لائن، شیر کا نشان، شیر کا نشان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دا پکچرز آف مارٹائرز میڈ اس سو پراؤڈ، یہ جو اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں نا، تو مارٹائر کہتے ہیں شہید کو. شہداء کی تصاویر، مارٹائرز پلورل ہے، ایسا لگا ہوا ہے تو شہید کی جمع شہداء ہے، آپ ترجمہ کریں گے شہداء. شہداء کی تصاویر نے میڈ از ہمیں بنایا، سو پراؤڈ بہت فخر کرنے والا، ہمیں بڑا فخر ہوا اپنے اوپر. دوز ور آور ہیروز، یہ تھے ہمارے ہیرو، ہماری بہادر شخصیات. کاشف ٹک دیئر پکچر، کاشف نے ان کی تصویریں لیں. ٹیک کا معنی لینا، ٹک سیکنڈ فارم ہے، ماضی میں استعمال ہوتی ہے. اس نے ان کی تصویریں لیں. ہی آلسو نوٹڈ دیئر نیمز، آلسو کا معنی بھی، اس نے ان کے نام بھی نوٹ کیے، لکھے. اینڈ ادر ڈیٹیل، اور دوسری تفصیلات، اباؤٹ دیم، ان کے بارے میں. نوٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نوٹ کرنا، لکھنا.
آئی ایکسپلورڈ دا میوزیم، میں نے عجائب گھر دریافت کیا، ود مائی کلاس میٹس، کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ، فار مور دین 3 hours، تو 3 گھنٹوں سے زیادہ دیر تک میں نے عجائب گھر کو ایکسپلور کیا، دریافت کیا، دیکھا۔ سن، جلد ہی، اٹ واز ٹائم، وقت ہو گیا، ٹو گو بیک، واپس روانہ ہونے کا، واپس جانے کا۔ وائل لیونگ دا میوزیم، عجائب گھر چھوڑنے کے دوران، وائل کا معنی ہوتا ہے اس دوران، یعنی اس دوران کہ ہم عجائب گھر چھوڑ رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، آئی فیلٹ، مجھے محسوس ہوا، آئی ہیڈ گینڈ، میں نے حاصل کیا، اے ٹریجر ٹروو آف نالج، پوشیدہ خزانہ، ٹروو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ، ٹریجر خزانہ، پوشیدہ خزانہ، آف نالج، علم کا۔ دی آرمی میوزیم واز ورتھ وزٹنگ، فوج کا عجائب گھر، واز ورتھ، اس قابل تھا، وزٹنگ، اس کی سیر و سیاحت کی جائے۔ آئی ول شیورلی وزٹ اٹ، میں یقیناً اس کی سیر و سیاحت کروں گا، ود مائی فیملی، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے ساتھ، سم ٹائم اگین، کسی وقت دوبارہ۔ یہ نے جی، یہ ہے مختصر سبق، اور اس میں جو باتیں ہیں میرا خیال ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے پڑھنا اس کو، الفاظ کو، کہ انگریزی کیسے پڑھی جاتی ہے، اور ترجمہ کرنا کہ ٹرانسلیٹ جملوں کو، الفاظ کو کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو، یا کوئی کسی کے ذہن میں کوئی مفید مشورہ ہو، تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں، میری رہنمائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔